الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہماری دنیا بہتر اور اچھی بنا دے اور آخرت بھی اچھی بنا دے۔ دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور بہترین آخرت حاصل کرنے کے لیے بہترین عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت میں 3 باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 1، عبادت کس جگہ کرنی ہے۔ نمبر 2، عبادت کس وقت کرنی ہے۔ نمبر 3، کن سے پوچھ کر عبادت کرنی ہے۔ اس لیے کہ بسا اوقات وقت کے بدلنے سے عبادت کا اجر بدل جاتا ہے، جگہ کے بدلنے سے بھی عبادت کا اجر بدل جاتا ہے۔ کسی شریعت کے ماہر سے پوچھنا چاہیے کس موقع پر کون سی عبادت کرے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 15 شعبان کی رات، جسے عام طور پر شب برات کہا جاتا ہے، شب کے معنی ہے رات، برات کے معنی ہے بری ہونا، یعنی شب برات ایک ایسی رات ہے 15ویں شعبان کی کہ جس میں آدمی توبہ صحیح معنوں میں کرے تو اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ مختلف احادیث شب برات کے بارے میں آئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مبارک ارشادات کو جمع کریں، ساری روایات کو جمع کریں، احادیث کو جمع کریں تو اس میں 2 باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ نمبر 1، اس رات کو قیام کرنا چاہیے، دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ رات کے قیام کا معنی یہ نہیں ہے کہ پوری رات قیام کریں۔ رات کے قیام کا معنی نہیں ہے کہ مخصوص تعداد میں رکعتیں پڑھیں۔ رات کے قیام کا معنی نہیں ہے کہ ہر رکعت میں مخصوص آیات، مخصوص سورتیں پڑھیں۔ اسی طرح رات کے قیام کا یہ مطلب نہیں ہے رات کے قیام کو ضروری سمجھا جائے اور جو رات کا قیام نہ کرے اسے گنہگار سمجھا جائے۔ اسی طرح جو 15 شعبان کا روزہ ہے، اس کا معنی بھی صرف اتنا ہے کہ روزہ رکھ لیں تو بہتر، مستحب ہے، اور نہ رکھیں تو گناہ نہ سمجھیں۔ روزہ رکھنے کو ضروری نہ سمجھیں اور رمضان کی طرح سحری اور افطاری کا باقاعدہ اعلان نہ کریں اور اجتماعی سحری اور افطاری کرا کے اس روزے کو رمضان کے روزے کے مشابہ نہ بنائیں۔ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس رات کو چونکہ آئندہ آنے والے 1 سال کے افراد کے نام لکھے جاتے ہیں، کس کس نے پیدا ہونا ہے، کس کس نے فوت ہونا ہے، کتنا کس کو روزی ملے گا، اس لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے اس دن میں جب میرا نام لکھا جائے، آئندہ سال میں نے کیا کرنا ہے جب میرا نام لکھا جائے کہ میری اس سال میں وفات آنی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اعمال اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میں نے عرض کیا، تمام روایات کو جمع کرنے سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔
نمبر 1، رات کا قیام اور دن کا روزہ۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، روایات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات اللہ رب العزت جہاں آسمان دنیا سے یہ اعلان فرماتے ہیں، کوئی ہے روزی مانگنے والا کہ جس کو روزی دیا جائے، کوئی ہے مغفرت کو طلب کرنے والا جس کے گناہ کو معاف کر دیا جائے، جہاں یہ اعلان ہوتے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ اعلانات ضرور ہوتے ہیں اور اس کو ہم مانتے ہیں۔ ساتھ احادیث کو دیکھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایسے بدقسمت افراد ہیں کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ روایات کو جمع کرنے سے شب برات کے متعلقہ ساری احادیث کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے 8 قسم کے افراد ایسے ہیں جن کی اس رات کو مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، مشرک جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب سمجھے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بت یا جانور کی پوجا کرے، یہ مشرک ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، مشاہین، ایسا وہ شخص کسی مسلمان بھائی کا دل میں بغض رکھے، اس بغض رکھنے والے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اس بغض رکھنے والے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، مدمر خمر، ایسا وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ کبھی شراب پیا اور توبہ کر لی، آئندہ نہ پیا، یہ الگ سی بات ہے، شراب کا عادی اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے، جو شخص دنیا میں شراب پیے پھر توبہ نہ کرے، اللہ رب العزت اس کو جنت کے شراب سے محروم فرماتے ہیں۔ نمبر 4، مسبل ازار، وہ شخص جو شلوار ٹخنوں سے نیچے کرے، ایسا مرد اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ اور یہاں عباد ذہن نشین فرمائیں، شلوار ہو تب، پائجامہ ہو تب، پینٹ ہو تب، تہبند ہو تب، لنگی ہو تب، کوئی بھی کپڑا جو بندہ پہنتا ہے اس کو ٹخنے سے نیچے کرنا مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے ٹخنا ظاہر کرنا حرام ہے، اور مرد کے لیے ٹخنے کو چھپانا حرام ہے۔ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت ضروری سمجھیں، ٹخنے کو چھپانا حرام تب ہے، نمبر 1، نازلاً کپڑا اوپر سے نیچے جائے، نمبر 2، قائماً کہ بندہ کھڑا ہو۔ اگر کوئی شخص بیٹھا ہو یا لیٹا ہو ٹخنا چھپا لے تو گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح جوراب یا موزہ جو نیچے سے اوپر کی طرف آتا ہے اسے پہن لے، ٹخنا چھپا لے، تب بھی گناہ نہیں ہے۔ تو ایک وہ شخص جو ٹخنا چھپاتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، قاتل، ناحق کسی کو قتل کرنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 6، قاطع الرحم، رحم یعنی رشتہ داری کے تعلقات کو ختم کرنے والا، اس میں وضاحت ضروری سمجھیں، اس سے مراد وہ شخص ہے جو دنیا کی بنیاد پہ تعلق توڑے، اور اگر شریعت کی وجہ سے تعلق توڑے جہاں شریعت کا حکم ہے، ایسے بڑے تعلقات کو منقطع کریں، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔
کبھی رشتے کا جھگڑا، کبھی زمین کا جھگڑا، کبھی خاندان اور برادری کا جھگڑا۔ ان معاملات میں تعلقات کو توڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ کسی سے رشتہ مانگا ہے، انہوں نے نہیں دیا، ہمیشہ کے لیے بولنا چھوڑ دیا، کیوں نہیں دیا؟ ان کی مرضی ہے، بیٹی ہے ان کی مرضی ہے، بیٹا ہے، وہ رشتہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے تو ان کی مرضی ہے، اس پر تعلقات ختم نہیں کیے جا سکتے۔ نمبر 7، عاق الوالدین۔ عاق کے معنی ہے نافرمان۔ ماں کا نافرمان یا والد کا نافرمان یا دونوں کا نافرمان، اس رات شخص کی بھی اللہ تعالی مغفرت نہیں فرماتے۔ 8واں، وہ شخص جو زنا کرے۔ حدیث پاک میں زانیہ کا لفظ ہے، عورت زنا کرنے والی۔ جو حکم زانیہ عورت کا ہے وہی حکم زانی مرد کا ہے۔ بطور خاص عورت کی بات اس لیے کی ہے کہ عورت کو شریعت نے حفاظت کے اتنے اسباب دیے ہیں، اس کو زنا کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ جسم چھپائے، گھر میں رہے، اس کے انتظامات، اگر بچی ہے تو ماں اور باپ کے ذمہ ہے، اور شادی شدہ ہے تو شوہر کے ذمہ ہے، پھر اس کے بھائیوں کے ذمہ ہے، اور بڑی ہو جاوے تو اولاد کے ذمہ ہے۔ اس کو کسب معاش کے لیے باہر جانا نہیں پڑتا، کمانے کے لیے باہر جانا ضروری نہیں ہے۔ تو عورت کے لیے کچھ احوال ایسے ہیں، اس کے لیے حفاظتی انتظامات زیادہ ہیں۔ بطور خاص اس کا نام لیا۔ بہرحال زنا کا عادی مرد ہو یا عورت، اس کی بھی مغفرت اس رات نہیں ہوتی۔ باقی تمام کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس رات میں اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو رات کا قیام کریں، حسب استطاعت نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر اللہ توفیق دے تو حسب استطاعت دن کا روزہ رکھیں۔ کوئی غریب ہے تو اس کو سحری اور افطاری کرا دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر یہ کام نہ کر سکیں تو بطور خاص 2 چیزوں کا خیال فرمائیں۔ نمبر 1، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور بغیر گناہ کے سو جائیں سنت کے مطابق۔ نمبر 2، صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ مرد خواتین حضرات عشاء کی نماز پڑھیں، سنت کے مطابق سو جائیں اور صبح فجر کی نماز پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ کام کریں۔ دن کو روزہ نہیں رکھ سکتے تو گناہوں سے بچنے کا ضرور اہتمام کریں۔ ایک تو اس کا خیال کریں کہ نوافل رات کو دن کا روزہ نہ رکھ سکیں، کم از کم گناہوں سے بچیں۔ دوسرا، بطور خاص شب برات کے موقع پر خرافات سے بچیں۔ کہیں حلوہ اور پوری کو ضروری سمجھا جا رہا ہے، کہیں رات کو پٹاخہ بازی کو ضروری سمجھا جا رہا ہے، کہیں اجتماعی عبادت کو ضروری سمجھا جا رہا ہے، کہیں تسبیح کی نماز ضروری سمجھی جا رہی ہے، کہیں خواتین اور مردوں کا مخلوط اجتماع ضروری سمجھا جا رہا ہے، کہیں مساجد دیگر جگہوں کو کہیں مساجد اور دیگر جگہوں میں چراغاں کرنے کو ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ کم از کم یہ کریں کہ خرافات سے بچیں۔ شب برات کے موقع پر پٹاخے، شب برات کے موقع پر مخلوط اجتماع، شب برات کے موقع پہ اہتمام کے ساتھ صلاۃ التسبیح کی جماعتیں، یہ بدعات، ان سے بچیں، رسومات سے بچیں، خرافات سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر دن اور ہر رات شریعت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔